ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم نور ہے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ نماز کا ایک اور اعزاز سمجھیے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام جبریل امین زمین پر لے کر آئے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں وحی کی صورت میں لائے، مگر نماز کا حکم اور نماز کہاں ملی؟ اللہ نے اپنے پاس بلا کر دیا۔ اس سے اندازہ کرے کہ کتنا اہم فریضہ ہے، مگر بہت بڑی تعداد نماز سے محروم ہے۔ ایسا نہ کریں۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت پیاری اگزامپل کے ذریعے نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کے گھر کے باہر نہر نکل رہی ہو اور اس میں 5 بار غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ لک ایٹ دا بیوٹیفل ایگزامپل۔ اچھا، اگر آج ہمارے گھر کے باہر تو نہر نہیں، مگر میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی دن میں 5 بار شاور لے لے تو کیا وہ اس کی ہائیجین میں کوئی پرابلم رہے گا؟ اس کی صفائی ستھرائی میں، یا جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ آپ کہیں گے وہ تو بڑا صاف ستھرا رہے گا، 5 بار شاور لے گا۔ صحابہ نے کہا حضور نہیں، جو 5 بار نہائے گا اس کے اوپر میل کہاں سے رہے گا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو گویا 5 وقت اللہ کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب سوچے جو پورے ہفتے میں ایک ہی بار نہر رحمت میں غوطہ لگائے، جو صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے، تو پورا ہفتہ تو گرد آلود رہتا ہے نا۔ نہ کریں ایسا، نماز قضا نہ کریں۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے کریم مولا، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے پروردگار، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے کریم، آج ہم نے تیرے ہی کلام میں کامیاب لوگوں کے اوصاف سنے ہیں، اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں فضول کاموں سے بچنے والا بنا دے، ہمیں اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھنے والا بنا، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اے کریم، تیرے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، جو کامیاب لوگوں سے تو نے جنت الفردوس کی وراثت کا وعدہ فرمایا۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی اس عظیم نعمت میں حصہ عطا فرما، ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ رب کے حضور فریاد کرے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ دعوت اسلامی اس وقت جہاں پر ہے نا، یوں سمجھیے کہ ہم خواب دیکھتے تھے کہ یہاں پہنچ جائیں، کبھی سوچتے تھے کہ یار فلاں ڈپارٹمنٹ میں، فلاں ادارے میں، فلاں ملک میں، فلاں پلیٹ فارم پر کبھی ہماری بھی آواز پہنچے گی، کبھی ہمیں بھی لوگ پہچانیں گے، کبھی جناب ہمارے مبلغین، ہمارے علماء پہنچیں گے۔ اور آج اللہ نے کون سا حکومتی ادارہ ہے، کون سا دنیا کا ملک ہے، کون سا پلیٹ فارم ہے، کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، کون سی بڑی شخصیت ہے جس سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے ہم دعوت اسلامی والوں کو جانتے ہیں، آپ کے بیانات سنتے ہیں، آپ کا مدنی چینل دیکھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اداروں والے اب ہمیں امام مانگتے ہیں، ہم سے علماء مانگتے ہیں۔ تو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر تنظیم کا یا ہر یہ سمجھیے کہ موومنٹ کا، ہر محنت کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، راستے کھولنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت جب شامل ہوتی ہے
تو پھر یوں سمجھیے کہ ایک خوبصورت نتیجہ سامنے آنے لگ جاتا ہے، نتائج اور کامیابیاں ملنے لگ جاتی ہیں۔ آپ اس دور میں مدنی بن رہے ہیں، آپ اس دور میں دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر آنے والے ہیں، جو دور دعوت اسلامی کے لیے بڑی آسانیوں کا دور ہے، اور ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے لیے نئے نئے یوں سمجھیے کہ دروازے کھول رہا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير